نبی و علی کی تصدیق کے لیے آپ کو پہلے زہرائے مرضیہ کی تصدیق کرنی ہوگی. من صلی علیہ غفر اللہ لہ ذنوبہ والحقہ بی حیث کنت فی الجنہ. ہم زیارت کر چکے ہیں اور رسول کا وعدہ ہے رسالت مآب کا کہ جو آپ پر سلام بھیجے، جو جناب سیدہ کی زیارت کرے، وہ ملحق ہوگا میرے ساتھ جنت میں اس درجے پر جس درجے پر میں ہوں گا. ہم نے سلام کیا، ہم نے زیارت کی، اور زیارت کے بعد ہم آپ کی تصدیق کا واسطہ دے کر آپ کی تصدیق کو شفیع بنا کر التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں ملحق کر دیجئے. کس کے ساتھ؟ محمد و علی کے ساتھ. اور پھر نبی کا وعدہ ہے کہ جو میری بیٹی پر سلام بھیجے وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو درجہ رسالت مآب کا ہے یا جو درجہ معصومین کا ہے، اس درجے تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. یہ بھی بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ جنت میں جو درجہ حضرت کا ہے، جو درجہ جناب سیدہ کا ہے، وہ درجہ ہمارے لیے قابل وصول ہی نہیں ہے. اور یہاں ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معیت حاصل ہو، ہمیں الحاق حاصل ہو جائے اہل بیت کا. اہل بیت کے ساتھ ہم کیسے ملحق ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کے درجے پہ ہم کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ ہم اہل بیت کی معیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جنت میں؟ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اور پھر احادیث میں بہت سی، جیسے یہی حدیث ہم نے پڑھی کہ وہ میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا جنت میں. اور بھی بہت سی احادیث ہیں جہاں آپ کو یعنی مؤمنین کو بشارت دی جاتی ہے کہ جنت میں تمہارا گھر رسالت مآب کے گھر کے ساتھ ہوگا، ہمسائے ہوگے تم. تو یہ ہمسائیگی، یہ درجے میں اتحاد کیسے ممکن ہے جبکہ ان کا درجہ دنیا میں اور آخرت میں ایسا ہے جو ہمارے لیے قابل تصور ہی نہیں ہے. اسے تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے. اگر ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، شہید کا درجہ اور ہے، اس کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو جنت میں، اس کی ذریت کو جنت میں وہی درجہ ملے گا جو شہید کو ملا ہے. یہ تو شہید ہے، شہید کا درجہ اور ہونا چاہیے، ان کا درجہ اور ہونا چاہیے. ان کو، شہید کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، والدین کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، ابناء کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو یا والدین اپنی ذریت کو یا شہید اپنی فیملی کو اسی درجے پر لے آئے جنت میں جس درجے میں وہ ہے. یعنی ایک ہی دسترخوان ہوگا، ایک طرف شہید بیٹھا ہوگا، ایک طرف اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہوگی، اور دونوں ایک ہی دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے، اور دونوں ایک ہی درجے پہ ہوں گے، لیکن ایک درجے پہ نہیں بھی ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درجے پہ ہوں اور ایک درجے پہ نہ ہوں؟ دونوں ایک ہی دسترخوان سے ایک ہی چیز کھا رہے ہیں. یہ جو شہید ہے اسے جو لطف آ رہا ہے یہ اور ہے، یہ جو اس کی فیملی ہے اسے جو لطف آ رہا ہے وہ اور ہے. اسے اپنے درجے کے مطابق، اسے اپنے درجے کے مطابق. جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. جو سامنے بیٹھا ہے اسے نہیں پتا ہوگا جو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ کسی اور درجے پر ہے، اس کی لذت کا درجہ کوئی اور ہے، یہ اس کے علم میں نہیں ہوگا. ظاہر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی درجے پر ہیں. ہماری درخواست بھی جو ہے کہ ہمیں درجہ مل جائے، ہمیں ملحق کریں کس سے؟ محمد و آل محمد سے. وہ اسی طرح کی درخواست ہے کہ ہمیں معیت ملے گی، ہمیں مزہ آئے گا، ان کا مزہ کم نہیں ہوگا، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا. وہ اپنے درجے پر رہیں گے، ہم اپنے درجے پہ ہوں گے، لیکن ہم ان سے ملحق ہو جائیں گے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بالایمان الحقنا بہم ذریتہم. اگر ذریت مؤمن ہو
تو اس مومن ذریت کو والدین اپنے درجے پر لا سکتے ہیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم او ازواجهم وذریتهم. جو اپنے ازواج کو، ذریت کو، آبا بچوں کو اور بچے آبا کو اپنے درجے پر لے جا سکیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بچے بھی ایمان میں سے ہوں، ایمان ہو، درجہ کم زیادہ ہے، والدین کا ایمان ہو. یہ دو آیتیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یا بچے اپنے والدین کو بلند درجے تک لے جا سکتے ہیں. اور یہ زیارت بتاتی ہے جناب سیدہ تمام شیعوں کو درجے محمد و علی تک لے جا سکتی ہے.